السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں نے آپ کو جمعہ کی فضیلت بتائی۔ اب آئیے گا نماز جمعہ کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے۔ تو ہمارے چینل کو جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بروز جمعہ اذان سے پہلے اپنے کاروبار کو بند کر کے نماز جمعہ کے لیے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ بروز جمعہ غسل کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش الہی کے نیچے ایک شہر ہے جو پوری دنیا سے بھی 70 گنا بڑا ہے۔ اس میں فرشتے ہیں، وہ ہر وقت کہتے ہیں، الہی جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں آئے اسے بخش دے۔ جمعہ کے روز مسواک کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، اس سے نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے والے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور ہر ایک قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے تو 200 برس کے عمل سے کفایت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ اپنے ناخن اتار لیتا ہے یعنی کاٹ لیتا ہے، وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے، یعنی تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس جمعہ کے روز خوشبو لگانا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غسل کرنا چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ناخن کترنا چاہیے اور خوشبو بھی لگانا سنت ہے۔ جمعہ کے دن عمامہ باندھنا اور سفید کپڑے پہننا مستحب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں جو جمعہ کے روز عمامے باندھتے اور سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق عمامہ سے ایک نماز ادا کرنا ان 25 نمازوں سے افضل ہے جو بے عمامہ ادا کی جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا بنواتے تو اسے جمعہ کے دن زیب تن فرماتے تھے۔ بعض لوگ جمعہ کے روز مسجد کی اگلی صفوں میں جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، وہ جمعہ کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح خطبہ کے وقت لغو باتیں کرنے والے بھی جمعہ سے محروم رہتے ہیں۔ جمعہ کے روز سب سے پہلے آنے والے شخص کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ خطبہ کے وقت مسجد میں آتے ہیں وہ بھی جمعہ کی پوری برکات و ثواب سے مستفید نہیں ہوتے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے جو سب سے پہلے آتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب جمعہ کے دن آئیے گا درود پاک پڑھنا کتنا ثواب ملتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، خدا کریم اس کے 80 برس کے گناہ بخش دے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب پر حاوی ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اور رات جو درود مجھ پر پڑھتے ہیں اس کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جمعہ کے روز زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور جو درود پاک پڑھتا ہے 80 مرتبہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، 80 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو زیادہ درود پاک پڑھے گا
جتنا زیادہ پڑھے گا اس کو اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے گناہ اتنے ہی معاف فرمائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو میں خود سنتا ہوں، اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں تاکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری درود پاک سنیں تو ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو آئیے گا، غسل کیجئے گا اور نماز جمعہ کی تیاری کیجئے گا، نماز پڑھنے کی تیاری کیجئے، اس لیے کہ جو شخص غسل کرتا ہے تو یہ غسل کرنا جمعہ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ ناخون کترنا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خوشبو لگانا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجیے گا، ہر جمعہ کو غسل بھی کیجیے، ناخون بھی کاٹیے اور خوشبو بھی لگائیے، اچھا لباس پہنیے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔